السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چند پوائنٹ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں بات کروں گا تعلیم نسواں کے تعلق سے۔ سب سے پہلے یہ میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اسلام نے شروع دن سے ہی تعلیم پر زور دیا ہے، تعلیم کی طرف ابھارا ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی وحی تعلیم کے تعلق سے۔ غزوہ بدر کے بعد سب سے جو پہلا مہم چھڑا گیا تھا وہ تعلیم کے تعلق سے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مسلمان جتنا زور اپنے بچوں کی تعلیم پر دیتا ہے اتنا زور اپنی بچیوں کی تعلیم پر نہیں دیتا ہے۔ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور یہ بالکل فیکٹ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو مسلم معاشرے میں اور ہماری جو لڑکیوں کے تعلق سے، جو عورتوں کے تعلق سے جو تعلیم کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ تو آپ کو جب پتہ ہے کہ ایک خاتون اگر پڑھی لکھی ہوتی ہے، اگر ایک تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو وہ جتنا کردار ادا کر سکتی ہے معاشرے میں شاید وہ کوئی اور ادا کر پائے۔ ایک بچے کی تربیت میں ماں کا کردار ہوتا ہے، ایک بچے کی تربیت ایک ماں کا کردار ہوتا ہے۔ تو ماں اگر تعلیم یافتہ ہوگی، ایک عورت اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو ایک اچھے معاشرے کو جنم دے گی۔ نیپولین کا کہنا ہے، فرانس کے بادشاہ نیپولین کا کہنا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں ایک اچھا مستقبل دوں گا۔ اسی طرح علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ کسی قوم کے مستقبل کو اگر دیکھنا ہے تو عورتوں کے جبینوں پر دیکھو، ماؤں کی جبینوں پر دیکھو کہ ان کی جو پیشانی سے میں بتا سکتا ہوں کہ اس کے قوم کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو آج کل جو ہمارے معاشرے میں جو بنات کا کنسیپٹ ہے، ہم بنات کھولتے ہیں، وہاں پر اپنی لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، تو لیکن ہم نے ریسرچ نہیں کیا، اس پہ انالائز نہیں کیا کہ ہم سے کہاں چوک ہو رہی ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ جو ہمارے یہاں بنات کا سسٹم ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ایک بنات ہے، وہاں پر ہاسٹل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بنات والے 2000-2500 روپے چارج کرتے ہیں ایک بچوں پر، جبکہ آپ اسی طرح پہ آپ سوچیں اسکول لے لیں، آپ اسکول میں 1000 روپے، 800 روپے، 600 روپے فیس ہوتی ہے۔ بچے یا بچیاں جو بھی وہ پڑھ کر کے ریٹرن ہو جاتے ہیں، گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اسکول میں پڑھانے والے گارجین پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا ہے جتنا بوجھ ان والدین پر ہوتا ہے جو اپنے بچیوں کو بنات میں پڑھاتے ہیں۔ تو میں اب تک جو ریسرچ کیا ہوں، میں جہاں تک میرا ذہن جاتا ہے، میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں آپ کو، اور آپ بھی اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں لکھیں گے۔ میں کیا سوچتا ہوں کہ اگر ہم بنات کا جو نظام ہے اس کو ہلکا کر دیں ہم، تاکہ ہم بوجھ سے بھی بری ہو جائیں گے، بہت سارے اخراجات سے بھی ہم بری ہو جائیں گے۔ اگر ہم بنات کی سسٹم کو اسکول والا سسٹم بنا دیتے ہیں، رہ کے بالکل بنا دی، لیکن ہم ہاسٹل نہ رکھ کر کے بچیاں آئے پڑھ کے چلی جائے، ہم بس چلا دیں، ہم گاڑیاں چلا دیں، تاکہ ہم 25 کلومیٹر تک کے بچوں کو ہم کور کر سکیں۔ اگر ایک ایسا ہم سسٹم بناتے ہیں تو انشاءاللہ بہت حد تک ہم بچیوں کی تعلیم کے جو ہم کی باتیں کرتے ہیں، کہ ہم لڑکیوں کو تعلیم دینی چاہیے، اپنی لڑکیوں کو پڑھائیں، لیکن ہم اس کو سولوشن نہیں دے پاتے ہیں۔ کیونکہ میں جب بھی گھر جاتا ہوں، میں پھر اپنے علاقے میں جاتا ہوں ایجوکیشن کاؤنسلنگ کے تعلق سے، تو بہت سارے لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس اتنی فیس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے فیس بھر پائیں۔ اسی طرح اگر ہم بنات کے فیس کو کم کر دیں، ہاسٹل کو بھی نکال دیں اور ہم بس چلا دیں، تو ہم 500-600 روپے میں بھی ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اور ایک جو بنات کے جو ذمہ دار ہے وہ بھی آسانی سے صرف وہ ان کو جو کرنا ہوگا وہ صرف اسٹاف کی فیس کا مسئلہ ہے، اور وہ ایک بچے سے 500 روپے لیتے ہیں، 600 روپے لیتے ہیں، تو آرام سے وہ فیس کا بندوبست ہو جائے گا۔ اور جو ہمارے معاشرے میں جو عورتوں کا جو تناسب ہے ایجوکیشن کے تعلق سے بالکل کم ہے، وہ بالکل اوپر آ جائے گا۔ تو میری کیا رائے ہے کہ ہم بنات میں ہاسٹل نہ رکھ کر کے صرف ہم تعلیم کا انتظام کریں، جس طرح بہت سارے اسکولس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسکول پہ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں کہ بازو میں لوگ +2 کر لے رہے ہیں، 10th کر لے رہے ہیں، گریجویشن کر لے رہے ہیں، گھر سے کر لے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بنات کے سسٹم اگر اس طرح بناتے ہیں، ہاسٹل نہ رکھ کر کے بس چلا دیں 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر تک کے بچوں کو ہم وہاں سے بسوں کے ذریعے سے لائیں، پھر وہاں ان کے شام تک ان کے گھروں میں پہنچا دیں، تو بہت حد تک اخراجات سے ہم بچ جائیں گے، جو ہمیں اور جو والدین ہیں وہ بھی فیس سے بری ہو جائیں گے، اور ہر غریب
فیملی اپنی بچیوں کو وہ تعلیم دے سکتے ہیں. کیونکہ اگر ایک بنات کی فیس 1500 روپے 2000 ہے، اسکول کی فیس 800 روپے ہے. جو غریب فیملی اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دے پاتے ہیں فیس کی وجہ سے 800 روپے 600 روپے، تو وہ پھر بنات میں کہاں وہ 1000 روپے 1500 روپے دے پائیں گے. تو یہ ایک ذہن میں میرا ایک آئیڈیا آیا تھا. آپ بھی اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں لکھیں، تو انشاءاللہ پھر اگر اس طرح کے ذہن والے تیار ہو جائے تو انشاءاللہ پھر ہم ایک مہم چلائیں گے، اور اس کے لیے ہم ایک بہترین ایک سسٹم تلاش کر کے انشاءاللہ پھر اس کو ہم ان سسٹم کو، ان نظام کو پھر ہم اپنے علاقے میں لاگو کریں گے. تو انشاءاللہ جو دعویٰ ہم کرتے ہیں اس دعوے میں ہم سچے بھی ثابت ہوں گے. اور جو لڑکیوں کا جو ان ایجوکیٹڈ کا جو ایک تناسب ہے، وہ انشاءاللہ اس تناسب سے نیچے سے ہم انشاءاللہ اوپر کی طرف آئیں گے. اور جو لڑکیاں انشاءاللہ تعلیم یافتہ ہوگی، جب لڑکیاں تعلیم یافتہ ہوں گی، کیونکہ کل وہی جا کر کے ماں کے کردار میں نظر آئیں گی. جب ماں کے کردار میں نظر آئیں گی، پھر وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے کر کے پھر انشاءاللہ اس کے لیے وہ اچھی طریقے سے کفالت کر سکتی ہے، پھر ان کی تربیت کر سکتی ہے. جب تربیت اچھی کریں گی تو انشاءاللہ پھر معاشرے میں ایک صالح معاشرہ تیار ہوگا. پھر جو نئی نسل ہے، ایک پڑھی لکھی نئی نسل تیار ہوگی، ایک ایجوکیٹڈ نسل تیار ہوگی، تو انشاءاللہ پھر معاشرے کا جو رخ جو شکل ہے وہ شکل بدلے گی، اور ایک بہترین معاشرہ تیار ہوگی.